الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ ان کی تعریف کیا ہے، کون کون سے گناہ صغیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں اور کون کون سے گناہ کبیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں، اور ان دونوں گناہوں سے معافی کیسے مل سکتی ہے، کیسے ان کو مٹایا جا سکتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسانوں سے، بندوں سے سرزد ہونے والے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا صغیرہ ہوتے ہیں یا کبیرہ ہوتے ہیں۔ ان کی تعریف کیا ہے، اس بارے میں علماء کرام کے بہت سے اقوال ہیں۔ ان اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں یہ آیا ہو کہ جس سے یہ گناہ سرزد ہوگا اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس گناہ کے بارے میں یہ آیا ہو کہ جس سے یہ گناہ سرزد ہوگا اس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جس گناہ کے بارے میں یہ آیا ہو کہ جس سے یہ گناہ سرزد ہوگا اس پہ حد قائم کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ جو چوری کرے اس پہ چوری کی حد قائم کی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا۔ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ تو جس گناہ پہ حد بیان ہو وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ جس گناہ کے بارے میں یہ آیا ہو کہ جس سے یہ گناہ سرزد ہو اس پہ لعنت نازل ہوگی، وہ ملعون ہے، وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں یہ آیا ہو کہ جس سے یہ گناہ سرزد ہوگا وہ فاسق ہے، وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں یہ آیا ہو کہ جس سے یہ گناہ سرزد ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا یا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، تو وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں یہ آیا ہو کہ جس سے یہ گناہ سرزد ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرمائیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اب کبیرہ گناہوں کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام بخاری اور امام مسلم اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اور جس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ 7 طرح کے گناہ ہیں، 7 طرح کے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ جب آپ نے وہ گناہ ذکر کیے تو ان میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ کوئی کسی کو ناجائز طور پہ قتل کرے۔ تو کسی کو ناجائز طور پہ قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یتیم کا مال کھانا ناجائز طور پہ ناحق طریقے سے کبیرہ گناہ ہے۔ سود لینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ میدان جنگ سے جب کہ آپ کافروں کے سامنے کھڑے ہوں میدان چھوڑ کر بھاگ جانا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی پاک دامن مومن عورت پہ، بھولی بالی عورت پہ بدکاری کی تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ گناہ جو ابھی میں نے ذکر کیے ہیں اور اس سے ملتے جلتے گناہوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 7 طرح کے گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اور اس حدیث کو امام طبرانی المعجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہوں کی توبہ حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت سے سچی توبہ کی جائے۔ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ کیا جائے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اور یہ وعدہ کرتے ہوئے انسان گناہ چھوڑ چکا ہو، یہ وعدہ کرتے ہوئے انسان اس گناہ پہ جو اس سے ہوتا رہا ہے پشیمان ہو، نادم ہو، اسے افسوس ہو اور اس گناہ کے اوپر کوئی فخر نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ صحیح بات یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ رب العزت کی
مشیت پہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے عذاب دیے بغیر معاف کر دیں، اور اگر چاہیں تو اس کو عذاب دیں، اور پھر عذاب دینے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیں اپنی رحمت سے یا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ذریعے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ روز قیامت میں جن کی شفاعت کروں گا ان میں وہ لوگ ہوں گے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب اگر کفر و شرک سے پاک ہیں تو انشاءاللہ وہ کسی نہ کسی دن جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے صغیرہ گناہوں کا، تو جو گناہ کبیرہ گناہوں میں شمار نہیں ہوتے وہ صغیرہ گناہ ہیں، اور صغیرہ گناہوں کی مثال دیتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی غیر عورت سے گفتگو کرنا فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، اور گفتگو شہوت کے طور پہ ہو، مزہ لینے کے لیے ہو، اور اس سے آگے انسان نہ بڑھے تو یہ صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر صغیرہ گناہ پہ انسان ڈٹا رہے، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کی اللہ سے توبہ نہ کرے، مسلسل کرتا رہے، تو وہ بھی کبیرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ غیر عورت کو فون کرنے والا، اور فون کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مزہ لینا شہوت کے طور پہ، اگر اس پہ اصرار کرتا ہے، ڈٹا رہتا ہے اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو یہ گناہ کبیرہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر ہم صغیرہ گناہوں کو معمولی جانیں اور کثرت سے کرتے رہیں تو یہ بھی انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے صغیرہ گناہوں سے دور رہنا چاہیے، سرزد ہو جائیں تو ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ گناہ وضو کے ذریعے بھی جڑ جاتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے سے بھی ختم ہو جاتے ہیں، حج کر لینے سے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ کبیرہ گناہوں کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، اور یہ آیت نمبر 31 ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، ان سے دور رہو، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ ختم کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صغیرہ اور کبیرہ دونوں طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جب موت دے تو اس حال میں موت دے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔